الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی اصل زندگی کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا گیا بہت عارضی زندگی کے لیے بھیجا گیا، البتہ زندگی کا یہ اہم ترین حصہ ہے کہ جس میں مہلت عمل ہمارے پاس ہے اور اسی کی بنیاد پر کل ہمارے نتائج ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک کامیابی چاہتا ہے، تو کامیابی کا اصل تصور کیا ہے؟ خالق کائنات ہمیں کامیابی کے بارے میں کیا اصل تصور عطا فرماتا ہے، اس پر بھی کلام ہوگا۔ رہی یہ دنیا، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس مقام پر واضح فرما دیا ہے۔ تو آج ان نکات کے حوالے سے تفصیلاً کلام ہوگا۔ قرآن حکیم کا چوتھا پارہ ہے اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران کا سورت نمبر 3 ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، جس کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ عطا ہوگا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، پس یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا مفہوم اور ترجمہ۔ ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، ویسے تو اپنے حجم کے اعتبار سے بات بہت بڑی ہے، توجہ کرنے کے لیے ہم جو اردو بولنے والے ہیں الحمدللہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے عربی زبان کی شدبد حاصل کرنا، کم سے کم قرآنی عربی سیکھنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ رب العالمین کے کلام کو جب اسی کے الفاظ میں ہم پڑھ یا سن رہے ہوں تو کچھ مفہوم بھی ہمارے ذہنوں میں موجود رہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ آج کی جو آیت کریمہ جو منتخب آیت ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کے 4 الفاظ ذرا سماعت فرمائیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ چاروں الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، کل نفس ذائقہ موت۔ آگے بھی کچھ الفاظ ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح نمازیں تو ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ہمیں پابندی کے ساتھ تمام نمازوں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ پر غور فرمائیے گا، میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، آپ خود انالیسس کیجئے۔ سورۃ الفاتحہ کے بھی تقریباً 85% الفاظ ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس انداز سے تھوڑا تلاوت قرآن کریم کے دوران ہم غور کریں گے تو کچھ الفاظ تو ہم مانوس اردو بولنے کے حوالے سے کہ ہم عربی کے ان الفاظ کو سمجھتے ہیں، تھوڑی اور محنت ہو جائے تو بات اور بہتر ہو جائے گی۔ کیا اچھا ہو کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو ترجمے تشریح کے ساتھ پڑھنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی عربی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ تذکیر و یاد دہانی کے حوالے سے پہلی بات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے بہت ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ فیشن میں بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، اور کچھ لوگ ادروائز بھی تعصب کی وجہ سے بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو خالق کائنات کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے ڈفرینسز بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی انایویٹیبل ریالٹی یا انڈسپیوٹڈ ریالٹی، ایسی حقیقت جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ موت کی حقیقت ہے۔ خدا کے ماننے والے بہت ہیں اور خدا کے انکار کرنے والے بھی کئی ایک ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا ایک شخص بھی آپ کو زمین پر نہیں ملے گا۔ ایسی حقیقت ہے، مسلمان بھی تسلیم کرتا ہے، کافر بھی تسلیم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، خالق کائنات کو دیکھا نہیں، کچھ لوگ اس بنیاد پر معاذ اللہ انکاری ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں۔ موت کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے میں نے کبھی موت دیکھی نہیں؟ کیا ہم روزانہ لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟
ماضی کے واقعات کو بھی ذہن میں لے آئیے، اور اس وقت جو ایک عالمگیر سطح پر وبا کا معاملہ اور جو رپورٹ ہو رہا ہے کس قدر صداقت ہے، اللہ نوز دی بیسٹ، وہ اللہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ البتہ ہزاروں اموات روزانہ رپورٹ ہو رہی، تو کوئی کہہ نہیں سکتا میں نے کسی کو مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، کوئی طے شدہ بات ہے کہ 60 کے بعد ہی موت آئے گی، 60 سال پور ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد موت آئے گی؟ ضروری نہیں۔ ہر ایک اپنی عمر طے کرا کر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں روایت موجود ہے، جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی بھیجتا ہے، وہ اس میں روح بھی ڈالتا ہے، اور چند باتیں اس کے لیے طے کر دی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، ہم طے کروا کر آئیں۔ اور قرآن ایک جگہ سورہ منافقون کے آخر میں فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل وقت معین آ جائے تو اللہ کوئی بھی تاخیر اس میں نہیں فرماتا۔ میرا اور آپ کا بھی وقت معین اور متعین ہے۔ ہم سب نے اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، دفنایا بھی ہوگا، کچھ کو غسل بھی دیا ہوگا، اور کچھ کے جنازے میں ہم نے شرکت بھی کی ہوگی۔ ایک ایسے بچے کا بھی ہم نے جنازہ پڑھایا جس کی زندگی 2 سانس کی تھی، زندگی ختم 2 سانس کے بعد۔ ایک ایسے بچے کا جنازہ پڑھایا کہ جس کی زندگی 3 دن کی تھی۔ ایک ایسی بچی کا بھی جنازہ پڑھایا جس کی زندگی 1.5 برس کی تھی۔ ایک ایسے اپنے شاگرد کا بھی جنازہ پڑھایا، بلکہ پڑھا، جس کی عمر 21 برس کی تھی۔ 1 سانس یا 2 سانس، 3 دن، 1.5 برس، 21 برس، کوئی شیورٹی ہے؟ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے، ابھی میری اور آپ کی موت آ جائے، جو وقت بھی آپ کے سامنے اس وقت ہے، رائٹ ناؤ میری اور آپ کی موت آ جائے، میں اور آپ جانے کو تیار ہیں؟ یہ آپ کا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں، پالیٹکس کے مسائل ہیں، اور اکانومی کے مسائل ہیں، اور مشکلات بھی ہوں گی، کچھ کے پریشانیاں بھی ہوں گی، کچھ کا قرض کا معاملہ بھی ہوگا، بجا ہے ان کے بارے میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ لیکن جو نیچے چلا گیا 2 فٹ قبر میں، اس کے مسائل تو یہ نہیں ہے نا بھائی، اس کے مسائل تو کچھ اور ہیں۔ تو بہت بڑا سوال، کیا میں اور آپ رائٹ ناؤ اس وقت میری اور آپ کی موت آ جائے، میں اور آپ جانے کو تیار ہیں؟ کئی مرتبہ جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کوئی اچھی بات مجھ سے نکالیں۔ بھائی اس سے اچھی اور بات کیا ہوگی کہ آپ کی میری اصل حقیقت کا بیان سامنے آ رہا ہے۔ ایک مشہور ڈاکیومنٹری ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے تیار کی، اس کا ٹائٹل تھا اینڈ آف ٹائم، اور یہ آج کل بڑا ایک ہاٹ ٹاپک بھی ہے، اور دجال کے بارے میں، مسیح کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں، مستقبل کی سینیریو کے بارے میں بڑا ڈسکشن ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ احادیث سے مبارکہ میں تفصیل سے ہمارے سامنے آیا، اس تناظر میں اہل ایمان کو توجہ رکھنی چاہیے۔ البتہ کیا وہ اینڈ آف ٹائم واقعتاً اینڈ آف ٹائم ہے؟ ہاں، وہ دنیا کے لیے اینڈ آف ٹائم ہوگا، لیکن میری اور آپ کی جو ابھی موت اگر آ جائے تو یہ اینڈ آف ٹائم ہے؟ نہیں، یہ بگننگ آف ٹائم ہے۔ جی، یہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہوگا، یہ بگننگ آف ٹائم ہوگا۔ اسی لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگو، آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے۔ آج تم سو رہے ہو، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا یہ ہے، مگر یہ سراب ہے، یہ ڈسیپشن ہے۔ ابھی ذکر آ جائے گا آیت کریمہ کے آخر میں، یہ دھوکہ ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ہے مگر یہ اصل نہیں ہے۔ آج تم سو رہے ہو، یہ خواب ہے سارا، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے۔ اور قرآن کریم میں کئی اعتبارات سے موت کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کبھی اللہ نے یہ بھی فرمایا، سب کو الفاظ یاد ہوں گے سورۃ الرحمن میں، کل من علیہا فان، جو کوئی بھی زمین پر فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات تو ہے رب ذو الجلال والاکرام کی۔ تو ایک ایسی حقیقت جس پر سارے لوگوں کا، مسلم ہوں کافر ہوں، سب کا اتفاق ہے، وہ موت کی اٹل حقیقت ہے۔ بس غور یہ کرنا ہے کہ میری اور آپ کی موت کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بری موت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ جنازے ہم ادا کرتے ہیں تو جنازوں میں دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے تو ایمان کی حالت پر وفات دے۔ ایک صحابی تھے، بدو تھے، اور دعا کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کو سنا اور بہت پسند فرمایا۔ کیا دعا تھی ان کی؟ اس کا مفہوم و ترجمہ یہ ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالی میری زندگی کے بہترین اعمال کو میری زندگی کے آخری اعمال بنا دے۔ اللہ اکبر، اے اللہ میری زندگی کے بہترین اعمال کو میری زندگی کے آخری اعمال بنا دے۔
زندگی میں آدمی بہت سارے اعمال کر رہا ہے، خیر کے بھی کر رہا ہے، سب برابر تو نہیں. کبھی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے، کبھی بس بڑی مشکل سے آدمی فرض ادا کر پا رہا ہوتا ہے، کبھی سجدوں کی ایک لذت کا معاملہ ہوتا ہے، اور کبھی بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے مختصری بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے. تو دعا کر رہے اے اللہ میری زندگی کے بہترین اعمال کو میری زندگی کے آخری اعمال بنا دے، تاکہ جب خاتمہ ہو تو وہ حسن خاتمہ ہو. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی فکر عطا فرمائے، توجہ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، ان کے بیٹے عبداللہ نے اس بات کو نقل کیا. کچھ ان کی زندگی کے آخری ایام کی کیفیات کا ذکر ہے. امام صاحب لیٹے ہوئے تھے اور ایک کیفیت ان پر طاری ہوئی، تو ان کی زبان سے الفاظ نکلے، لا الآن لا الآن لا الآن، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. پھر کچھ افاقہ ہو گیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب عبداللہ نے جب دیکھا کہ کچھ افاقے کی کیفیت ہے، تو پوچھ رہے ہیں ابا جان کیا آپ مرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا آپ جانے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں آپ فرما رہے ہیں کہ لا الآن ابھی نہیں ابھی نہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، بات یہ کہ وسوسے آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے. اتنے بڑے امام کی عاجزی کا بیان دیکھیے، اللہ اکبر. کہہ رہے کہ وسوسے آ رہے شیطان کی طرف سے کہ احمد تو بچ گیا تو بچ گیا تو بچ گیا، اور میں کہہ رہا ہوں لا الآن ابھی نہیں، جب تک کہ خاتمہ ایمان کی حالت پر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سے تقاضا بھی یہی کرتا ہے. سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 102 میں پہلے ہم مطالعہ کر چکے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. اللہ تعالی حسن خاتمہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ برے خاتمے سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک حدیث مبارک میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے، 5 باتوں کو دوسری 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، اور جو عمل کر سکتے ہو عمل کر لو. ایک بات یہ بھی تھی، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ موت آئے گی تو مہلت عمل ختم ہو جائے گی. آج مہلت ہے، آج فرصت ہے، محنت کا موقع ہے، جد و جہد کا موقع ہے. اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو پا لینا، اللہ کو منا لینا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ موقع ابھی ہے. مرتے وقت تو فرعون بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا. سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 91، 92 میں اس کی موت کے وقت کا تذکرہ ہے. جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا. اللہ فرماتا ہے کہ الآن وقت عصیت من قبل، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا. تو مہلت عمل ختم ہو جائے گی جب موت آ جائے گی. کب آئے گی مجھے اور آپ کو نہیں پتا، وقت مقرر پر آئے گی. رب کے علم میں ہے، میرے اور آپ کے علم میں نہیں. اللہ نے مہلت دی ہے، اور یاد رکھنا چاہیے زندگی اللہ نے یہ چانس ایک مرتبہ دیا. دنیا کے ایگزامز میں چلتا ہے 2nd 3rd 4th اٹیمپٹ مل جاتی ہے، لیکن اللہ نے جو زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ کھیل تماشے کے لیے، یہ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے لیے، یہ وقت بربادی کے لیے نہیں دی. اس کو بامقصد طور پر گزار کر کل کا سامان کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اصل زندگی تو کل کی آخرت کی ہے، مگر یہ جو مختصر عرصہ تھوڑا سا اس دنیا میں دیا گیا، یہ اس لیے اہم ترین ہے کہ یہاں کے جو اعمال ہیں کل اسی کی بنیاد پر فیصلے ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی حقیقت یاد رکھنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی سختیوں سے بچائے. رسول اللہ علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. سورہ قوف ہے 26 پارے میں اس میں ذکر آیا، اور آ جائے گی موت کی بے ہوشی سختی حق کے ساتھ، اور یہ ہے جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. اور رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختی ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. کرونا وائرس کا خوف تو ہے، بجا ہے، لیکن دنیا میں لوگ بہت ساری اور بیماریوں سے بھی جا رہے ہیں. بیماریوں کی وجوہات سے بھی جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹس میں بھی جا رہے ہیں، کوئی بڑھاپے کی وجہ سے جا رہے ہیں، کوئی بغیر ریزن کے بھی جا رہے ہیں. اللہ ریزن باؤنڈ نہیں ہے. اس وقت کرونا کا ایک مسئلہ ہے، مگر اس سے بڑا مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو موت آنی ہے، اور کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قرآن کہتا ہے ہر ایک تم میں سے اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. سورہ مریم کی آیت نمبر 95 اور سورہ انشقاق میں قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور
پیش تو ہونا ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ موت کے بعد آپ اور ہم جانتے ہیں بہت ساری کیفیات کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے، تفصیل کا موقع نہیں، میں اشارہ کرنا چاہوں گا قبر کے تعلق سے، برزخ کی زندگی کہیں، قبر کی زندگی کہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی قبرستان سے قبر سے گزرتے تو دیکھ کر زار و قطار روتے، لوگ پوچھتے کہ یا عثمان جنت و جہنم کے تذکرے بھی آپ کے سامنے آتے ہیں لیکن یہ کیفیت نہیں ہوتی، آپ کی تو داڑھی بھی آنسوں سے تر ہو گئی، قبر کو دیکھ کر ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ، جو ادھر کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، جو ادھر ناکام وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں جو قبر میں پوچھے جائیں گے، بتاؤ تمہارا رب کون، بتاؤ تمہارا دین کیا، بتاؤ تمہارے نبی کون علیہ السلام۔ اور ایک روایت حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور پیش کیا جائے گا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ سوالات واقعتاً مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھے جائیں گے۔ کیا واقعی اللہ رب ہے اور اس کو رب مان کر اس کی مان رہے ہیں؟ کیا واقعی اسلام کو دین مان کر اسلام کی مان رہے ہیں؟ اور کیا واقعی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مان کر ان کی تعلیمات کو مانتے ہوئے ان پر عمل کر رہے ہیں؟ اس سارے سینیریو میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اب ہم کیسی قبر کی تیاری کر رہے ہیں یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا اہم ترین مسئلہ۔ دنیا کے مسائل ہے مگر جو 2 فٹ نیچے آ جائے گا یہ سارے مسئلے اوپر رہ جائیں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اور جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ساتھی یا 3 بھائی میت کے ساتھ جاتے ہیں، 2 واپس آ جاتے ہیں، 1 اس کے ساتھ جاتا ہے۔ کوئی رشتہ دار وغیرہ وہ جاتے ہیں، وہ بھی دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، مال کسی رشتہ دار کی جیب میں، وارث کی جیب میں، وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ جانے والی شے کیا ہے؟ وہ بندے کے اعمال کی پونجی ہے جس کے تعلق سے کل فیصلے ہونے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی انسان اسے دیکھ لے گا۔ اگلا حصہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اجر عطا ہوگا قیامت کے دن۔ خیر کے اعمال ہو یا شر کے اعمال، یہ سارے فیصلے بالآخر آخرت میں ہونے ہیں۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کا موقع ہے، آخرت دارالجزا ہے، وہاں بدلہ ملنا ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کی پرفارمنسز کی ویڈیوز بھی جو ہے لوگوں سے شیئر کروا رہے ہوتے ہیں، اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، پرفارمنسز ہوتی ہے نا۔ اسی طریقے پر جب کسی یونیورسٹی کا کانوکیشن ہوتا ہے اور کسی کے صاحبزادے نے یا کسی کی صاحبزادی نے ایک ڈگری حاصل کر لی تو ماں باپ کو بھی بلایا جاتا ہے، اسٹیج سجتا ہے، پرفارمنسز والے آ کے پرفارم تو کر چکے، اب ان کو جو ہے وہ میڈل دیا جا رہا ہے، سرٹیفیکیشن کی جا رہی ہے اور لوگ ویڈیوز بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کل بھی ایک اسٹیج سجے گا، کل بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے ہم نے، اور ہر ایک کو جو نتیجہ ملے گا وہ اس دنیا کی پرفارمنس کی بنیاد پر ملے گا۔ ہم کیسے آج پرفارم کر رہے ہیں؟ فرما برداری کی روش کے ساتھ یا نافرمانی کی روش کے ساتھ؟ بس اسی کے مطابق آخرت میں فیصلہ ہونا ہے۔ ایک بڑا پیارا قول ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ دونوں اعتبارات سے سمجھ لیجئے، ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دندناتے پھرتے ہوئے مجرمین ہیں، کوئی پکڑ ہی نہیں رہا، پکڑ میں آ ہی نہیں رہے، دندناتے پھر رہے ہیں، قوموں کو لوٹ لیا، قتل و غارت گری کر ڈالی، پوری قوم کو بیچ کر کھا گئے اور کسی کی پکڑ میں نہ آ سکے۔ تبھی یقین آتا ہے کوئی عالم تو ہوگا جہاں بھرپور فیصلہ ہو جائے گا۔ یہی اقرار ہر نماز کی ہر رکعت میں ہو رہا ہے، مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اصل بدلہ آخرت میں ہے، اصل نتائج آخرت میں۔ دنیا عمل کا موقع، آخرت جزا کا موقع ہوگا۔ یہ دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے۔ تو تمام کے تمام اعمال پیش ہو جائیں گے، اعمال ہی کیا اقوال بھی پیش ہو جائیں گے، اور اقوال ہی کیا نیتیں بھی پیش ہو جائیں گی۔ کبھی وہ آیت کریمہ جو تھوڑی دیر پہلے ذکر کی گئی، ذرہ برابر بھلائی یا برائی انسان اس کو دیکھ لے گا، اور قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی
قول کوئی لفظ انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر وہ کل لکھا اس کے سامنے اس پر لکھنے والا ایک تیار بیٹھا ہوتا ہے، مراد کل پیش کر دیا جائے گا۔ اقرا کتابک، پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنی اسکروٹنی کرنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور قرآن یہاں تک کہتا ہے وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے اندر جو راز ہے وہ سب پیش کر دیے جائیں گے۔ تو آج دنیا میں مجرمین ہیں، جن مجرمین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں، یقین تبھی آتا ہے مزید کہ کوئی عالم ہوگا جب بھرپور سزا مل جائے مجرمین کو۔ اور دنیا میں ہم نے دیکھا انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہوگا، مگر ان کے ساتھ جو مصائب کا معاملہ ہوا، ظلم و ستم کا معاملہ ہوا، بعض نبیوں کو شہید تک کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، انبیاء کرام نے جو محنتیں کی، کیا ان کا بدلہ دنیا میں دیا جانا ممکن نہیں؟ یہ دنیا اخلاقی اعتبارات سے اور مورل لاز کے اعتبار سے نامکمل ہے، فزیکل لاز کے اعتبار سے مکمل ہے۔ زہر پیو گے تو نقصان تو پہنچے گا، چوتھی منزل سے چھلانگ لگاؤ گے ٹانگ تو ٹوٹے گی، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ بولا زبان پر چھالا بھی نہیں آیا، بیک بائٹنگ کی غیبت کی زبان پر چھالا بھی نہیں آیا، کسی کی گردنیں کاٹ کر جو ہے وہ مال تجوریوں میں بھر لیا، کچھ پتہ بھی نہیں چلا، ایسا نہیں ہے۔ نتیجہ نکلے گا، ہاں فزیکل لاس کا نتیجہ فوراً سامنے آ رہا ہے، مورل لاس کا نتیجہ تھوڑا دیر بعد آئے گا، جس کو آپ اور ہم عقیدے کے اعتبار سے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ کل تو وہ دن کے اعمال بھی پیش ہوں گے اور اقوال بھی پیش ہوں گے اور نیتیں اور ارادے بھی پیش ہو جائیں گے۔ ہو از ہو کل سب کلیئر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیش کر دے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت توجہ سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ، جس کی کتاب کھل گئی، جس کا نام اعمال کھل گیا اور اللہ نے پوچھ گچھ شروع کر دی، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ اللہ کیا دنیا کو ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں، اللہ کو جسٹیفائی کریں گے؟ چور کو تو پتہ ہے کہ اس سے چوری کی ہے، ڈاکو کو تو پتہ ہے اس سے ڈاکہ ڈالا ہے، قاتل کو پتہ ہے کہ اس سے قتل کیا ہے، جھوٹے کو تو پتہ ہے کہ اس سے جھوٹ بولا ہے، خیانت کرنے والے کو تو پتہ ہے نا اس سے خیانت کی ہے۔ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے، اپنے آپ کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور رب کائنات سے چھپ سکتے؟ قطعاً نہیں۔ لیکن آج بات ہوئی ہے لوگوں سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے ڈرتی ہے، خالق سے نہیں ڈرتی۔ اللہ فرماتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ لوگوں کا خوف ہے؟ ارے اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کا خوف رکھو اگر تم واقعتاً مؤمن ہو۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اللہ نہ کھولے نہ پوچھے، جس کا کھلا اور جس کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا وہ تو مارا گیا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا مطالعہ کر رہے، اگلا حصہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا والوں کے اپنے معیارات کامیابی کے۔ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بادشاہ کے محل سے جنازہ اٹھے اس کا محل بھی ادھر رہ جائے گا، اس کی بادشاہت بھی ادھر رہ جائے گی، اور غریب کی جھوپڑی سے جنازہ اٹھے اس کی غربت بھی یہ رہ جائے گی، اس کا قرض بھی یہ رہ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دنیا والوں کے معیارات ہیں، یہ عارضی معیارات ہیں، یہ کمزور مخلوق کے معیارات ہیں۔ ہم نے جواب رب کائنات کو دینا ہے، پہلی بات تو آ چکی، جواب اس کو دینا ہے بندوں کو نہیں، اور دوسری بات اس کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے۔ دنیا کے معیارات تو مختلف ہیں، دنیا کے اندر کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کو مصائب جھیلنا پڑے، مشکلات دیکھنا پڑی، مصائب سے گزرنا پڑا، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی علامت تھوڑی۔ اور دنیا میں فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، قارون ہے، ایسے لوگوں نے عیاشیاں بھی خوب کی ہیں اور خوب مزے اڑائے ہیں، کیا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ حالانکہ یہ تو سرکش اور باغی تھے۔ نہ، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو امتحان کے لیے، کسی کو زیادہ دیا تو بھی امتحان کے لیے، کسی کو کم دیا تو بھی امتحان کے لیے، کسی پر راحت آئی تو بھی امتحان کے لیے، کسی پر مشکل آئی تو بھی امتحان کے لیے، کسی کو خوشحالی ملتی ہے تو امتحان کے لیے، کسی کو تنگ دستی سے اللہ گزارتے امتحان کے لیے، کبھی اللہ ایک عالم کو کسی آزمائش میں گزار دے امتحان کے لیے۔ نہ یہ بات کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مصائب آئے تو کوئی اللہ کی ناراضگی کی علامت، یہ بھی نہیں ہے، نہ یہ بات کہ اللہ کے باغی سرکشوں کو جو ہے خوشحالی ملتی رہی، دنیا کا مال و اسباب ملتا رہا، یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں۔ یہ تو دنیا دارالعمل ہے، اصل آخرت کا معاملہ ہے،
اصل آخرت کا معاملہ ہے، یہ ہے اللہ کے نزدیک اصل کامیابی۔ فمن زحزح عن النار، بس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اب رک کر سوچیں، میں اور آپ جنت کے بارے میں کتنا سیریس ہیں، میں اور آپ جہنم کے بارے میں کتنا فکر مند ہیں؟ کیا ہم سیریس ہیں؟ ہمارے شب و روز کے معمولات میں آپ دیکھیں نا، جو لوگ اسٹاک میں انویسٹ کرتے، صحیح غلط اس بحث کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن کس قدر پریشان ہوتے ہیں۔ اس وقت ابھی ریٹ چیک کیا، دوپہر میں چیک کیا، شام میں چیک کیا، صبح میں 6 دفعہ، دوپہر میں 6 دفعہ، شام میں 10 دفعہ، ایسے ہی ہے نا؟ کتنے فکر مند ہیں؟ اولاد کو کہیں ہم نے اسٹڈیز کے لیے ابراڈ بھیجا ہوا ہے یا کسی اور سیٹلمنٹ کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو کتنا اس سے مستقل رابطے کا معاملہ رہتا ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے والا، اولاد کی انویسٹمنٹ کرنے والا، مال کی انویسٹمنٹ کرنے والا، کتنے ہم فکر مند ہوتے ہیں ان معاملات میں۔ جنت کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، اور جہنم کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں ہم لوگ؟ آر وی ریئلی سیریس اباؤٹ دا ہیل فائر اینڈ دا پیراڈائز؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، پچھلے 24 گھنٹوں میں میں نے اور آپ نے شعوری طور پر اللہ سے جنت کا سوال کتنی مرتبہ کیا ہے؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں میں نے اور آپ نے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا کتنی مرتبہ کی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ صبح دعا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار۔ 7 مرتبہ شام میں دعا فرماتے، اللہم اجرنی من النار۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ حضور تو معصوم ہے، خطاؤں سے پاک ہیں، بخشائیں نہیں، یہ امت کی تعلیم ہو رہی ہے۔ 7 مرتبہ صبح دعا ہو رہی ہے، اللہم اجرنی من النار۔ شام میں 7 مرتبہ دعا ہو رہی ہے، اللہم اجرنی من النار۔ راتوں میں کھڑے قیام میں، والجنت حق والنار حق، حضور کے دعائیہ کلمات، اللہ جنت بھی حق ہے، اللہ جہنم بھی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدیق تنکے کو دیکھیں، کاش میں تنکا ہوتا جل کر ختم ہو جاتا، یہ تو ختم ہو جائے گا مگر مجھے حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ چڑیا کو دیکھا تو کتنی خوش قسمت ہے، مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، مٹی مٹی ہو جائے گی، ابو بکر کو دوبارہ زندگی ملے گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم کتنے سیریس ہیں؟ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، جو مر گیا اس کی دنیا کی تکلیف ختم ہو گئی۔ دنیا کی راحت کوئی راحت نہیں ہے، جو مر گیا اس کی دنیا کی راحت ختم ہو گئی۔ اصل تکلیف ہے، سب سے بڑی تکلیف جہنم کی، اور اصل راحت اگر ہے تو سب سے بڑی راحت وہ جنت کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، پس یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے جنت کے بیان کے تعلق سے۔ قرآن کریم جا بجا جہنم کے عذابوں کا ذکر کرتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے کئی احادیث مبارکہ میں جنت کے نظارے ہمارے سامنے پیش کیے اور جہنم کے عذابوں کی کیفیات کو بھی سامنے رکھا۔ ایک ہی حدیث مبارک ہلا دیتی ہے انسان کو، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم تر عذاب جہنم میں کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث، سب سے کم تر عذاب جہنم میں یہ ہوگا، ایک شخص کو انگاروں کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کے تسمے بھی انگاروں کے ہوں گے، پہنے گا تو پورا وجود کھولے گا اس کی شدت کی وجہ سے، اور کھوپڑی اس طرح کھولے گی جیسے ایک ہنڈیا میں ابال آتا ہے، اور یہ سمجھے گا جہنم کا کم ترین عذاب ہے، حالانکہ یہ سمجھے گا یہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، حالانکہ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہوگا۔ اور باقی لوگ کہتے ہیں، مولوی لوگ ڈراتے ہیں، استغفر اللہ، قرآن کو پڑھ جاؤ بھائی، اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، کبھی قرآن کہتا ہے تارکول کی گندک کے ان کے کپڑے آگ بھڑکے گی، کبھی قرآن کہتا ہے ایک مرتبہ کھال جلے گی، بار بار کھال ان کو دی جائے گی لیذوقوا العذاب، تاکہ جہنم کا عذاب بار بار وہ چکتے رہیں، کبھی قرآن کہتا ہے زقوم کے درخت کا پھل ان کو کھلایا جائے گا، اور جس کا جو خوش ہے وہ کس طرح ہے جیسے کہ شیاطین کے سر ہوں، استغفر اللہ۔ قرآن کبھی کہتا ہے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا، قرآن کبھی کہتا ہے کہ جہنمیوں کا پیپ ان کو پینا پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ خوف ہوگا تو ڈریں گے تو بچنے کی کوشش کریں گے۔ معلوم ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کیا تعلیمات دیں، کیا چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا گناہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ سود خوری کا معاملہ ہو، یتیم کا مال ہڑپ کرنے کی بات ہو، نمازوں کو ضائع کرنے کی بات ہو، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے کی بات ہو، زنا کرنے کی بات ہو، ماں باپ کا دل دکھانے کی بات ہو،
حقوق اللہ کی کوتاہیاں، حقوق العباد کی کوتاہیاں، معلوم تو ہو کیا اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے، ڈر ہوگا تو معلوم کر کے بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جنت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان نے کبھی اس کے بارے میں سنا، نہ کبھی دیکھا، نہ کسی کے دل میں اس کا کبھی خیال بھی آیا ہوگا۔ رب کائنات میزبان ہوگا تو اپنی شان کے مطابق کیا کچھ عطا فرمائے گا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ایک درخت کا ذکر حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، ایک درخت اس کا سایہ اتنا طویل، ایک سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو شوق و ذوق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ پڑھ جائیے قرآن حکیم، اللہ اہل ایمان کے لیے محلات کا ذکر کرتا ہے، ان کے لیے حوروں کا ذکر بھی کرتا ہے، سونے چاندی کے کنگن کا ذکر کرتا ہے، دنیا میں ریشم مرد کے لیے حرام، وہاں ریشم لباس کا ذکر کرتا ہے، دنیا میں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے شراب کو حرام کیا گیا، وہاں پاکیزہ اللہ عطا فرماتا ہے، اس کے فلیورز کا اللہ، اس کی نہروں کا اللہ ذکر فرماتا ہے، ایک ایک جنتی کو اللہ بادشاہ بنا دے گا، اللہ سورۃ الدہر میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ بھرا ہوا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ مجھے یقین، ہم سب کو یقین، ذوق و شوق عطا فرمائے۔ پھر معلوم بھی تو کرے وہ کیا ایمان والوں کی صفات ہیں۔ گزشتہ ایک درس میں ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کی روشنی میں اہل جنت کی صفات کا بھی مطالعہ کیا، جا بجا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے۔ اب معلوم تو کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی۔ جنت کے وعدے تو سچے ہیں، جنت کن لوگوں کے لیے، کن اعمال کرنے والوں کے لیے ہیں، یہ بھی تو سیکھنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے۔ فمن زحزح عن النار، پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، پس یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ آخری آیت کریمہ کا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ کیسا دھوکہ ہے، ہر آنے والا سمجھتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں اور برباد ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، سب کی کرسی کے پائے ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر، کوئی رکا نہیں، کوئی بچا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو نشان عبرت بنا دیا۔ کبھی یہ دیکھا گیا کہ اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ مصائب مشکلات کا معاملہ، اللہ نے ان کے حالات کو بدل دیا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو نبی مکرم علیہ السلام کی امامت میں محنت اسٹرگل کر رہے تھے، اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو 3 بر اعظموں تک مسلمان پہنچے ہوئے الحمدللہ، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے پوری زمین پر ہوگا۔ تو اس دنیا کے اندر ہم بدلتے حالات کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی آدمی غلط تاثر لے جاتا ہے، کبھی سرکشوں کو مال و دولت ملتا ہوا دیکھتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے بڑے اچھے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو امتحان کے لیے جیسے کہ پہلے ذکر ہوا۔ تو ایک تو اس تعلق سے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اور ایک یہ ہے انسان اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اسی کے مال پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اسی کی دولت پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اسی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، کتنی ہی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے جا رہے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، اور بڑا خوبصورت لرننگ بائی ایگزامپل والا معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا بکری کا ایک مردار بچہ پڑا ہوا ہے کچرے کے ڈھیر پر، صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے میرے صحابہ کون تم میں سے 1 درہم میں اس کو خریدیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو نہ خریدیں، یہ بدبو مارتا ہوا مردار بچہ ہے بکری کا، اس کے کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولا ہوا، کسی کام کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہارے نزدیک کمتر اور حقیر اور ذلیل ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ ذلیل، اس سے زیادہ حقیر ہے۔ یہی دنیا کے دھوکے میں آدمی پڑھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، بھائیوں کا گلا کاٹ دیتا ہے، قوموں کو لوٹ لیتا ہے، تجوریاں بھرنے کے لیے گردنیں اڑا دیتا ہے اور حرام خوری کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔
یہ سب کچھ امتحان گاہ کا معاملہ ہے، اور انسان اس چکر میں اگر دھوکے میں پڑ گیا تو اپنی اصل زندگی آخرت کو فراموش کر لے گا۔ ہاں وہ پہلو بھی یاد رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ ادھر پابند ہے، آزاد نہیں، میرا جسم میری مرضی، اٹس مائی اسٹائل، جو چاہوں سو کروں، نہ بندہ مومن اس دنیا میں، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ادھر وہ پابند اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا، کل وہ جنت میں آزاد ہوگا، جو چاہو سو کرو، جو مانگو گے عطا ہوگا، قرآن کہتا ہے۔ اور وہ جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اسی کو سمجھتا ہے سب کچھ ہے، اسی میں دل لگاتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، اور اسی کے چکر میں پھنس کر اپنی اصل زندگی آخرت کو خراب کرتا ہے، ادھر مزے کر رہا ہے، حرام میں منہ ڈال کر آزاد رہ رہا ہے۔ جنت الکافر، یہ دنیا کافر کی جنت، ادھر آزاد، کل جہنم کی زنجیروں میں، جہنم کے توقوں میں، جہنم کی بیڑیوں کے اندر قید کر دیا جائے گا۔ چوائس از آورز، چوائس اختیار ہمارے پاس ہے، ہم یہاں یا وہاں کہاں بنانا چاہتے ہیں۔ ادھر بنا رہا ہے کافر بھی، نافرمانیاں کر کے ہمیشہ کی جہنم میں پڑا ہوگا، استغفر اللہ، اور ادھر کچھ پابند ہو جائے بندہ تو کل جنت میں ہمیشہ کے لیے آزادی ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو یقین عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ بری موت سے بچائے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اللہ کل کی حاضری، کل کی پیشی کا یقین عطا فرمائے، کل کی ذلت اور رسوائی سے اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم کی رسوائی سے اور جہنم کی ذلت سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا میں دل لگانے کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہوئے مہلت سے فائدہ اٹھا کر اصل زندگی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دل ادھر لگے، رب کو پالیں، رب کا دیدار مل جائے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔